الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب مجمع یہاں موجود ہے اور اللہ کے فضل سے عبادات میں مشغول رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبے کے بارے میں بتایا تھا، علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں اللہ دیکھ رہے؟ اسی طرح ان المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ تو یہ اس کو سوچنا، اس کو غور کرنا، یہی مراقبہ ہے۔ اور ایک روز بتایا تھا کہ جب موت آتی ہے تو اس وقت میں ایمان والے کا بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، مرنے کے وقت بھی، مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی، عالم برزخ میں اس کی روح جنت میں کھاتی ہے، پیتی ہے۔ یہ سب سوچنا، غور کرنا۔ تو یہاں نفلیں پڑھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں تو نسبت تو حاصل ہو ہی جاتی ہے، مگر اس نسبت کی وجہ سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف ہماری اپنی ذاتی محنت ہے، نہیں معلوم کہ کس کے طفیل میں کس کو یہ نسبت حاصل ہو رہی ہے، کون اللہ کا بندہ یہاں مقبول ہے۔ ہم نہیں جانتے، اپنے یہاں جا کر گھر پر بھی یہ قائم رہے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ تو وہی حال ہوگا کہ عطر فروش کی دکان پر گئے، وہاں اگر بتی جل رہی ہے اس کی خوشبو ناک میں آئی، مگر وہ خوشبو اپنی نہیں، دکان سے ہٹ گئے، خوشبو ختم ہو گئی۔ وہ اس ماحول کا اثر ہوگا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا اثر۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے معتمم تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ہائے ہائے اچانک کہتے ہوئے مجلس سے نکل جاتے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، دل میں تحمل ہی نہیں، کوئی کیا کر دے۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کیفیت کا غلبہ۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، سبق میں سنایا تھا کہ حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جس سن میں انتقال ہے حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی میں پیدائش حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی 1269 میں۔ تو حضرت میاں جی صاحب کے متعلق حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایسا ضبط تھا کہ جو کیفیت حضرت منصور پر ایک وقفے کے لیے آئی تھی، جس سے وہ انا الحق کہہ اٹھے، وہی کیفیت حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر مسلسل 6 مہینے تک رہی، مگر کسی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا اثر۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی حضرات کے طریقے پر توجہ دیتے تھے۔ لڑکوں نے دیکھ لیا اور ان کی نقل شروع کی، ایک پیر بن گیا اور باقی سب مرید ہو گئے، گردن جھکا کر سب بیٹھے۔ اطلاع کی گئی حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ لڑکے اس طرح سے نقل کر رہے ہیں، تو سب کو پکڑوایا اور بلا کر کہا کہ تم میں سے کون پیر بنا تھا؟
لڑکوں نے کہا ایک لڑکے کے بارے میں یہ بنا تھا، تو حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ باقی لڑکوں کو کہہ دیا تم لوگ جاؤ۔ ان سب کو بھگا کر جو پیر بنا تھا اس کو تنہا بٹھایا اور فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، یہ گھبرا کے اٹھا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ۔ جب وہ لڑکا بوڑھا ہو گیا تب اس نے بتایا کہ جب میں بیٹھا ہوں حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، ایسا معلوم ہوا کہ میرے دل پر آگ کی چنگاری رکھ دی گئی، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں گھبرا گیا۔ چنگاری ذرا سی دیر کو رکھی تھی، پھر فوراً اٹھا لی گئی۔ اب تک اس کا اثر یہ ہے کہ برسات ہے، بادل ہے، اندھیری رات ہے، مکان میں کوٹھا، اس کے اندر کواڑ بند کر کے لحاف کے اندر جب لیٹتا ہوں، صحن میں نیم کا درخت ہے، اس کے پتے بھی ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قبر سے وہی فیض ہوگا جو زندگی میں ہوتا تھا۔ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے اور لوہاری سے جھنجھانا منتقل کیا جا رہا تھا تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھانہ بھون ملے اور فرمایا کہ تم سے کام لینا تھا مگر وقت نہیں رہا، میرا وقت آخری ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ فرمایا کہ رونے کی بات نہیں، تم کو میری قبر سے وہی فیض حاصل ہوگا جو زندگی میں مجھ سے حاصل ہوتا تھا۔ مشہور ہے کہ درویش مرتا نہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ دیوبند میں بھی ایک صاحب کہتے تھے کہ حضرت میاں جی کی قبر پر چلنا چاہیے، انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ میں نے کہا ہاں فرمایا تو تھا، مگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا، مجھے اور آپ کو تھوڑا ہی فرمایا تھا۔ جن کی اصلاح کی، جن کی تربیت کی، جن کے قلبوں کو مزکہ مصفہ بنایا، ان کو فرمایا تھا، ان کو مناسبت تامہ حاصل تھی، وہ فیض حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے سنایا حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کہ کسی نے خواب میں دیکھا تو فرمایا کہ مجھ سے زندگی میں فیض حاصل کرتے تھے، وہ مرنے کے بعد بھی حاصل کریں گے۔ صاحب قبر سے استفادہ۔ ایک صاحب کا خط آیا میرے پاس کہ یہاں ایک مزار ہے، لوگ اس پر جاتے ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں بھی مزار پر چلا جایا کروں، وہاں جا کر صاحب قبر سے استفادہ کر لیا کروں۔ اس آدمی نے زندگی میں استفادہ نہیں کیا تھا۔ میں نے ان کے جواب میں لکھا کہ آپ کبھی وہاں ضرور جایا کریں اور وہاں جا کر سنت کے مطابق سلام کریں، جیسے قبرستان میں پہنچ کر سلام کرنے کا طریقہ ہے، اور کچھ قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچا کر دعا کر لیا کریں، ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی، اور بس اس سے زیادہ استفادہ نہ کریں۔ آج کل استعدادیں اتنی کمزور ہیں کہ زندہ شیخ سے سامنے بیٹھ کر استفادہ نہیں ہوتا۔ آپ وہاں بیٹھیں گے قبر پر آنکھ بند کر کے، گرو گھنٹا نہ جانے کیا کہ آپ کو دکھلائے گا، آپ کہیں گے کہ صاحب قبر کی طرف سے فیض ہو رہا ہے، بڑی دشواری پیش آئے گی، اس لیے ایسا نہ کریں۔ کشف قبور قابل اعتماد نہیں۔ بعض آدمی کو نظر بھی آتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے ایسا دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکر آ گیا کہ فلاں جگہ پر جانا ہوا تھا، فلاں صاحب نے بتایا ہے کہ ایسا ایسا دیکھا، تو بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ فرمایا احمق کو کئی مرتبہ منع کیا کہ یہ مت کیا کرو، اور باز نہیں آتا۔ کشف قبور کا انکار نہیں، بزرگوں کو ہو جاتا ہے، مگر اس پر اعتماد کر کے اپنا دینی رہبر انہی کو تجویز کرنا یہ ذرا دشوار ہے، ہر ایک کی بس کی چیز نہیں۔ قبر سے استفادے کا واقعہ۔ ایک دفعہ مولانا عبد الرحمن کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ استاد حدیث مظاہر العلوم نے بیان فرمایا تھا کہ ضلع امبالے میں ایک شخص تھے، ان کے پیر تھے پہاڑ پر، وہ وہاں پیر کے پاس پہاڑ پر جایا کرتا تھا۔
سال بھر میں ایک مرتبہ وہ بیچارہ بوڑھے ہو گئے، اور پیر صاحب رہتے تھے پہاڑی پر۔ یہ پہاڑ پر چڑھ کر پیر صاحب کی زیارت کے لیے جاتے۔ ایک دفعہ جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ امبالہ میں فلاں قبر ہے، مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس صاحب قبر سے استفادہ کر لیا کروں، اس لیے کہ یہاں پر بہت چڑھائی ہے۔ یہ تو سوچ ہی رہے تھے، جیسے ہی وہاں پہنچے پیر صاحب نے کہا اب تم یہاں مت آیا کرو، تمہارے یہاں فلاں قبر بزرگ کی قبر ہے، بس وہیں چلے جایا کرو۔ یہ مرید اپنے دل میں بہت خوش ہوئے اور وہاں صاحب قبر کے پاس جانا شروع کر دیا، مگر انہوں نے ان کا مزاج درست کر دیا۔ تہجد کے وقت اٹھے، نیت باندھی، اور صاحب قبر کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے فلاں جگہ پر ہیں، ان کے گھوڑوں کے لیے گھاس پھوس نہیں، انہیں جا کر گھاس لا کر دے۔ یہ گئے، گھاس لا کر دیا، ذکر کرنے بیٹھے تو کہا جی وہاں استبل میں لید پڑی ہے، جا کر اس کو صاف کر دو۔ تب انہوں نے کہا کہ اس سے تو وہی اچھا تھا، سال بھر میں ایک دفعہ ہی پہاڑ پر چڑھنا پڑتا تھا۔ اب جب ان پیر صاحب کے پاس ان کی قبر پر گئے تو انہوں نے ڈانٹ دیا کہ ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، جاؤ انہیں کے پاس جہاں تم پہلے پہاڑ پر جایا کرتے تھے۔ غرض یہی ہوتا ہے۔ سائیں توکل شاہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، امبالہ میں ایک بزرگ تھے سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجذوب بھی رہے۔ ایک زمانے میں پلا رکھتے تھے کتے کا اپنے پاس، کبھی اس کو گود میں لیے بیٹھے، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، نماز بھی اس کو ساتھ لے کر پڑھتے تھے، کبھی گلے سے لپٹا رکھا ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، ان سے دوستی تھی، مولوی صاحب کا نام تو جانتے نہیں تھے۔ مولوی صاحب کو تبلی والا کہتے تھے، تبلی کہتے ہیں پنجابی زبان میں پاجامے کو، اور لوگ عامتاً لنگی باندھتے تھے۔ مولوی صاحب پاجامہ پہنتے تھے، اس لیے ان کا نام تبلی والا تھا۔ حال یہ تھا کہ سائیں توکل شاہ صاحب کا کہ مولوی صاحب حدیث پڑھا رہے ہیں، یہ ان کے پاس کھڑے ہوئے تقریر سننے کے لیے اور کہتے تبلی والا غلط بتلا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، فتح الباری میں اس طرح ہے۔ حالانکہ سائیں توکل شاہ صاحب خود امی تھے۔ مولوی صاحب فتویٰ لکھتے تھے، اٹک گئے، سوچتے سوچتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ سائیں توکل شاہ صاحب پہنچتے اور کہتے تبلی والے فلاں مسئلے کا جواب نہیں آتا، اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں یہ بحر الرائق میں ہے۔ ایک دفعہ مولوی صاحب نے کہا تم کیسے آدمی ہو، کتا ساتھ میں رکھتے ہو؟ کتا ساتھ رکھنے سے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ہاتھ پکڑ کر ان کا کھینچ کر باہر لے گئے۔ مولوی صاحب نے کتے کا پلا چھین کر ہاتھ سے باہر پھینکا اور ان کے کپڑے بدلوائے، غسل ان کو دلایا اور کہا کہ اب تم پاک ہو گئے۔ بس رقص آ گیا، کہنے لگے میں پاک ہو گیا۔ تبلی والا کہتا ہے کہ میں پاک ہو گیا، ناچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پاک ہو گیا، مانا اب، اور وہ کتے کا پلا خبر نہیں کہاں گیا۔ یہ بھی بات تھی، اتنی مدت تک کتے کا پلا ساتھ رہا، نہ اس کا لعاب، پیشاب، پخانہ کہیں ان کے کپڑوں میں لگا، نہ مسجد میں کہیں چٹائی پر ادھر ادھر لگا، اللہ جانے کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو صورت مثالیہ میں کتا بنا کر اس طرح سے لپٹا رکھا تھا، یا دنیا کو اس طرح کتے کی شکل میں کر رکھا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا تم کیسے آدمی ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ اصل میں تو محلے والوں نے کہا کہ یہ آزاد ہیں، کہیں چلے نہ جائیں، ان کے پیروں میں زنجیر ڈال دینا چاہیے، یعنی شادی کر دینی چاہیے، لیکن ان سے کون کہے۔ مولوی صاحب کو واسطہ بنایا، مولوی صاحب نے کہا کہ تم نکاح کر لو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہنے لگے لڑکی مجھے کون دے گا؟ کہا کہ تم تیار تو ہو جاؤ۔ کہا اچھا تو کرا دو۔ چنانچہ ایک عورت سے بات چیت پہلے سے کر رکھی تھی، نکاح پڑھانے کے لیے ان کو لے کر چلے ہیں۔ سائیں توکل شاہ صاحب کو کپڑے بدلوا کر راستے میں کہنے لگے یہ آزاد آدمی ہے، کہیں بھاگ نہ جائے، اس کے پیر میں زنجیر ڈال دو۔ بس یہ کار کرتا پھاڑا اور بھاگ گئے۔ 8 روز تک غائب رہے۔ 8 روز کے بعد آئے تو مولوی صاحب کو دیکھا، مولوی صاحب کو دیکھ کر خفا ہو گئے۔ تبلی والا دھوکہ دیتا ہے مجھ کو، کہتا ہے کہ سنت پر عمل نہیں کرتے، سنت پر عمل نہیں کرتے۔
اور مطلب یہ کہ ان کے پیر میں زنجیر ڈال دو، بھاگ نہ جائے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی کسی کا مطلب کچھ ہو، تم سنت پر عمل کر رہے ہو، کسی کے کہنے سے تم پر کیا اثر پڑتا ہے، جیسی جو نیت کرے وہ جانے۔ کہا اچھا چلو، اس کے بعد نکاح کر لیا۔ مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس نبوی میں سند افتاء پر فائز دیکھتا ہوں۔ سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ کوا حلال ہے، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے متعلق تم مجھ سے پوچھتے ہو؟ میں مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس نبوی میں مسند افتاء پر فائز دیکھتا ہوں۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے امیر شاہ صاحب نے بتلایا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑا کیا اور مجھ سے 100 مسائل دریافت فرمائے، جن کا جواب میں نے فقہ حنفی کے موافق دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان فرما کر مجھے فتویٰ لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ واقعہ خواب کا ہے، ممکن ہے سائل توکل شاہ صاحب پر یہ چیز منکشف ہوئی۔ میاں عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک آیت کا مطلب پوچھا تو فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن اس آیت کا مطلب میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کو ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے دھنی ہوئی اون، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ تم اس کا مطلب مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ سائل نے کہا کیا مولانا اس کا مطلب جانتے ہیں؟ تو میاں صاحب نے جواب دیا کہ مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قلم عرش کو دیکھ کر چلتا ہے۔ یہ سب ذکر اور اس پر مداومت کے اثرات و ثمرات ہیں۔ جب ذکر ہوتا ہے، دل سے ذکر ہوتا ہے، صحیح نیت ہوتی ہے، دل صحیح ہوتا ہے، تو پھر اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔